السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جہاد کا حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد و قتال شروع فرمائی اور اطراف اور جوانب میں لشکر روانہ فرمائے، جس جہاد میں آپ نے بنفس نفسی شرکت فرمائی، علماء کی اصطلاح میں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ ابن جوزی اور عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے غزوات کی تعداد 27 بتائی ہے۔ سعید بن مسیب سے 24، جابر بن عبداللہ سے 21 اور زید بن ارقم سے 19 کی تعداد مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت کے 7 مہینے بعد رمضان المبارک 1 ہجری میں یا ربیع الاول کی 2 ہجری میں 30 مہاجرین کی جمعیت کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں سیف البحر کی طرف روانہ فرمایا، تاکہ قریش کے 300 سواروں کا قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس آ رہا ہے اس کا تعاقب کرے۔ ہجرت کے بعد یہ پہلا سریہ تھا۔ اس جماعت میں مہاجرین کے 100، انصار میں سے کوئی نہ تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر پر پہنچے اور فریقین کا آمنا سامنا ہو گیا اور جنگ کے لیے صفیں قائم ہو گئیں، تو مجدی بن عمر و جہنی نے درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کیا۔ ابو جہل قافلہ لے کر مکہ چلا گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آ گئے۔ پھر ہجرت کے 8 مہینے بعد ماہ شوال 1 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے 60 یا 80 سواروں پر عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریے میں کوئی انصار نہ تھا۔ وہاں پہنچ کر قریش کے 200 سواروں کی جمعیت میں بڑبڑ ہو گئی، مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں چلایا گیا۔ ابو سفیان بن حرب، عکرمہ بن ابی جہل یا مکرز بن حفص اس جماعت کے افسر تھے۔ مقداد بن عمر، عتبہ بن غزوان جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے مگر قریش کے پنجے میں ہونے کی وجہ سے ہجرت سے مجبور تھے، قریش کے قافلے کے ساتھ ہو لیے تاکہ جب موقع پڑے تو مسلمان میں جا ملے۔ چنانچہ اس موقع پر جب مسلمانوں اور قریش کا مقابلہ ہوا تو یہ دونوں حضرات کفار کے گروہ سے نکل کر مسلمانوں میں آ ملے۔ پھر ماہ ذی قعدہ میں 1 ہجری میں 20 مہاجرین کی پاپیادہ جمعیت کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں خرار کی طرف روانہ فرمایا۔ خرار جحفہ کے قریب ایک وادی ہے، غدیر خم بھی اس کے قریب میں واقع ہے۔ یہ لوگ دن کو چھپ جاتے اور رات کو چلتے۔ خرار پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ نکل چکا ہے۔ یہ لوگ واپس مدینہ آ گئے۔ غزوہ ابواء یہ پہلا غزوہ ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے۔ سفر 6 ہجری میں 60 مہاجر کو، جن میں کوئی انصار نہ تھا، اپنے ہمراہ لے کر قافلہ قریش اور بنو ضمرہ پر حملہ کرنے کے لیے ابواء کی طرف روانہ ہوئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس غزوہ میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب آپ ابواء پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا۔ بنو ضمرہ کے سردار بخشی بن عمر سے صلح کر کے واپس ہوئے۔ شرائط صلح یہ تھے کہ بنو ضمرہ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کریں گے، اور نہ مسلمانوں کو کبھی دھوکہ دیں گے،
جب ضرورت ہوگی تو مسلمانوں کی اعانت اور امداد کرنی ہوگی۔ اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ ابوا اور ودان دو مقام ہیں جو قریب قریب ہے، جن میں صرف 6 میل کا فاصلہ ہے۔ اس غزوے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 15 روز کے بعد مدینہ منورہ واپس ہو گئے۔ اس سفر میں نوبت قتال کی نہیں آئی۔ پھر آپ کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے، اس لیے آپ ماہ ربیع الاول 2 ہجری میں یا ربیع الثانی میں 200 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کر قریش کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بوات کی طرف روانہ ہوئے، اور صائب بن عثمان بن مظعون کو، جو سابقین اولین اور مہاجرین حبشہ میں سے ہیں، مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ قریش کے اس قافلے میں 2500 اونٹ تھے اور امیہ بن خلف 100 آدمی قریش کے تھے۔ بوات پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا ہے، اس لیے آپ بلا جدال و قتال مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مہاجرین کو لے کر قریش کے قافلے پر حملے کے لیے عشیرہ کی طرف خروج فرمایا، جو منبع کے قریب ہے، اور مدینہ میں ابو سلمہ بن عبد اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، اور سواری کے لیے 30 اونٹ ہمراہ لیے، جس پر صحابہ نوبت بنوبت باری باری سوار ہوتے تھے۔ آپ کے پہنچنے سے کہیں روز پیشتر قافلہ نکل چکا تھا۔ آپ بقیہ ماہ جمادی الاولیٰ اور چند راتیں جمادی الثانیہ تک وہیں قیام پذیر رہے، اور بنی مدلج سے معاہدہ کر کے بلا جنگ کیے ہوئے مدینہ واپس ہوئے، اور معاہدے کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تحریر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو زمرہ کے لیے کہ ان کے جان و مال سب محفوظ رہیں گے، اور جو شخص بنو زمرہ سے جنگ کا ارادہ کرے گا تو اس کے مقابلے میں بنو زمرہ کی مدد کی جائے گی، بشرطے کہ بنو زمرہ اللہ کے دین میں کوئی مزاحمت نہ کریں جب تک دریا صوف کو تر کرے، یعنی یہ شرط ہمیشہ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مدد کے لیے بلائیں تو حاضر ہوں گے۔ یہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے، اور جو شخص ان میں نیک اور پرہیزگار رہے گا اس کی مدد کی جائے گی۔ غزوہ عشیرہ سے واپسی کے بعد تقریباً 10 روز آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا کہ کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر شب خون مارا اور لوگوں کے اونٹ اور بکریاں لے بھاگا۔ آپ یہ خبر سنتے ہی اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے، جو بدر کے قریب ایک موضع ہے، مگر آپ کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی کرز یہاں سے نکل چکا تھا، اس لیے مدینہ کی طرف واپسی فرمائی۔ صفوان چونکہ بدر کے قریب ایک موضع ہے اور آپ کے اس کے تعاقب میں بدر تک گئے، اس لیے اس کو غزوہ بدر اولیٰ کہتے ہیں اور غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے میں جاتے وقت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر گئے۔ غزوہ صفوان سے واپسی کے بعد ماہ رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا، اور 11 مہاجرین کو آپ کے ہمراہ کیا، جن کے نام یہ ہیں: ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبہ بن غزوان، عامر بن ربیعہ، خالد بن بکیر، عامر بن ایاس، صفوان بن بیضہ، عکاشہ بن محسن، سعد بن ابی وقاص، واقد بن عبداللہ، سہیل بن بیضہ، مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 11 مہاجرین آپ کے ہمراہ تھے، اور 12ویں خود امیر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سری میں بھیجنے کا ارادہ کیا، اور یہ فرمایا کہ تم پر ایسے مرد کو امیر بناؤں گا کہ جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس میں صابر ہوگا،
اس کے بعد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر بنایا اور یہ اسلام میں پہلے امیر تھے۔ جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تو ایک خط لکھ کر دیا اور یہ حکم کیا کہ جب تک 2 دن کا راستہ نہ قطع کر لو اس وقت تک اس خط کو کھول کر نہ دیکھنا۔ 2 روز کا راستہ طے کرنے کے بعد اس خط کو دیکھنا، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ 2 روز کا راستہ طے کرنے کے بعد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ کھول کر دیکھا تو اس میں تحریر تھا کہ تم برابر چلے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے مابین مقام نخلا میں جا کر اترو اور قریش کا انتظار کرو اور ان کی خبروں سے مطلع کرتے رہو۔ عبداللہ بن جحش نے اس تحریر کو پڑھ کر یہ کہا، سمع و طاعہ، میں نے آپ کے حکم کو سنا اور اطاعت کی، اور تمام ساتھیوں کو اس مضمون سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم میں سے کسی کو کسی چیز پر مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت عزیز ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ سب نے طیب خاطر سے آپ کی مرافقت کو منظور کیا اور آپ کے ساتھ ہوئے۔ راستے میں سعد اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ راستے سے ہٹ کر کہیں چلا گیا، اس لیے یہ دونوں حضرات اونٹ کی تلاش میں پیچھے رہ گئے اور گم ہو گئے، اور بقیہ حضرات نے مقام نخلا پہنچ کر قیام کیا۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس دن رجب الحرام کی آخری تاریخ تھی۔ اس مہینے میں قتل اور قتال حرام تھا۔ شعبان کے اشتشبہ میں اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ واقد بن عبداللہ نے قافلے کے سرکردہ عمر بن حضرمی کے ایک تیر مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس کے مرتے ہی قافلے والے پریشان ہو کر بھاگ اٹھے اور مسلمانوں نے قافلے کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت تک تقسیم غنائم کے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اپنے اجتہاد سے 4 خمس غانمین پر تقسیم کر دیے اور 1 خمس 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا۔ جب مدینہ پہنچے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، میں نے تم کو شہر حرام میں قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، خیر جب تک کوئی وحی نازل نہ ہو اس وقت تک مال غنیمت اور قیدیوں کو حفاظت سے رکھو۔ اس پر عبداللہ بن جحش اور ان کے رفقا بہت نادم اور پشیمان ہوئے۔ ادھر مشرکین اور یہود نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے شہر حرام میں قتل و قتال کو حلال کر دیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، آپ سے ماہ حرام میں قتال کرنے کی بابت دریافت کرتے ہیں، آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ بے شک ماہ حرام میں قصداً قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے میں کسی کو روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ جرم سب جرموں سے زیادہ سخت اور بڑا ہے، اور کفر اور شرک کا فتنہ اس قتل سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے، اور یہ کافر ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں اگر ان میں طاقت ہو۔ خلاصہ یہ کہ کسی اشتباہ اور اقتباس کی بنا پر نادستہ طور پر شہر حرام میں قتل و قتال کا واقع ہو جانا کوئی بڑی چیز نہیں، البتہ کفر اور شرک کا فتنہ اور مسلمانوں کا مسجد حرام سے دیدہ دانستہ روکنا ایک عظیم فتنہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔ اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے خمس قبول فرما لیا اور باقی مال غنیمت کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا۔ عبداللہ بن جحش اور ان کے رفقا اس آیت کو سن کر بہت خوش ہو گئے۔ اب اس کے بعد عبداللہ بن جحش اور ان کے رفقا کو اجر اور ثواب کے طمع دامن کی گیر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس غزوے پر کچھ اجر کی بھی امید رکھ سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ایسے لوگ بلا شبہ اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں، اور کیوں نہیں، اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اسلام میں پہلی غنیمت تھی اور عمر بن حضرمی پہلا مقتول تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ قریش نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کا فدیہ بھیجا۔ آپ نے فرمایا، جب تک میرے ساتھی سعد اور عتبہ واپس نہ آ جائیں، اس وقت تک میں تمہارے قیدیوں کو نہ چھوڑوں گا، اس لیے کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم ان کو قتل نہ کر دو۔ اگر تم میرے ساتھیوں کو قتل کرو گے تو میں بھی تمہارے آدمیوں کو قتل کروں گا۔ اس کے چند دن بعد سعد اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ آپ نے فدیہ لے کر عثمان اور حکم کو چھوڑ دیا۔ عثمان تو روتا ہوا مکہ واپس ہو گیا اور مکہ ہی میں جا کر کافر مرا، اور حکم اور کیسان مسلمان ہو گئے اور مدینہ میں رہے، یہاں تک کہ غزوہ بئر معونہ میں شہید ہوئے۔ تم لوگ شہر حرام یعنی رجب کے مہینے میں قتل و قتال کو بڑی چیز خیال کرتے ہو، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں اس سے روکنا اور ان کے ساتھ کفر کرنا اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش کوئی سمجھدار ذرا خیال کرے، اور اللہ خوب دیکھنے والا اور مشاہدہ کرنے والا ہے۔ اور تمہارا اللہ کے گھر سے اللہ والوں کو نکالنا تاکہ اللہ کا سجدہ کرنے والا کوئی نظر نہ آئے، یہ بھی شہر حرام میں قتال کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تم اگرچہ ہم کو اس قتل پر عار دلاؤ اور حاسد لوگ اسلام کے متعلق کتنی ہی جھوٹی خبریں اڑائیں، لیکن ہم کو پرواہ نہیں۔ بے شک ہم نے عمر بن حضرمی کے خون سے مقام نخلا میں اپنے نیزوں کو سیراب کیا، جبکہ واقد بن عبداللہ نے لڑائی کی آگ بھڑکائی، اور عثمان بن عبداللہ ہمارے مابین اسیر تھا جس کو طوق و سلاسل اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔